سیریا یعنی شام میں آنے والی حالیہ تبدیلیاں کیا قرب قیامت کی ان نشانیوں کو پورا کرتی ہیں جن کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں مسلسل اشارہ کیا؟ کیا ملک شام کو فتح کرنے والا وہی گروہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ خدائی نصرت ہمیشہ موجود رہے گی؟ قرآن و حدیث میں شام کی سرزمین کو بہترین الفاظ میں کیوں یاد کیا گیا؟ اور کیا شام میں ایک اسلامی حکومت کے قیام کی امید دراصل امام مہدی کے ظہور کی جانب اشارہ ہے؟ ناظرین، بلاد شام دی لیونٹ، جسے احادیث نبوی میں شام کہا گیا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مبارک اور مقدس خطہ ہے۔ موجودہ جغرافیائی تقسیم کے برعکس احادیث میں ذکر کردہ شام میں فلسطین، اردن، لبنان اور شام کے موجودہ علاقے شامل ہیں۔ یہ خطہ عظیم انبیاء اور تاریخی واقعات کی سرزمین ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین مرکز بنے گا۔ دور فتن یعنی فتنوں کے دور میں سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ یہ سرزمین اللہ کی برکتوں سے معمور ہوگی۔ اس خطے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور مہدی علیہ السلام جیسے اہم ترین واقعات بھی ہوں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر شام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف پناہ دی جسے ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ سرزمین شام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے۔ اسی طرح بلاد شام کے بارے میں احادیث نبویہ میں بھی کئی ایک فضائل و برکات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، شام کے لیے خوشخبری ہو، رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر شام پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ روایت بھی شام کی سرزمین کے بابرکت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دور فتن یعنی فتنے کے دور میں شام کو اہل ایمان کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت ایمان شام میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ جسے قیامت تک خدائی نصرت حاصل رہے گی۔ جو انہیں ذلیل کرنا چاہے وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو مجھے اس بارے میں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کو پکڑ لے کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہتر سرزمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لی ہے۔ ناظرین، اپنے گھاٹ سے پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آبی وسائل تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ دور فتن ہے، لہٰذا دوسروں کے گھاٹ سے استفادے کی کوشش فتنوں اور لڑائیوں میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی اختلاف کے ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود وسائل و ذرائع پر قناعت کی تلقین فرما رہے ہیں اور مزید کی حرص و تلاش سے منع فرما رہے ہیں تاکہ یہ عمل امت میں مزید افتراق و انتشار کا باعث نہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اور زمین پر موجود بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے اور بقیہ زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ یہ فتنوں کے زمانے کی ہجرت ہے اور اسے ہجرت مدینہ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ پس اسلام میں پہلی ہجرت ہجرت مدینہ تھی جو اہل مکہ کے فتن و آزمائشوں کے سبب ہوئی، اور مدینہ منورہ اس ہجرت کے سبب عظیم سلطنت اسلامیہ کے قیام کی نہ صرف بنیاد بنا بلکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز اول بھی قرار پایا۔ اسلام میں آخری ہجرت کفار کی آزمائش کے سبب بلاد شام کی طرف ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول
اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسری بار خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھیں گے۔ پس اسلام کی ابتدائی عروج کا مرکز مدینہ تھا، تو انتہائی عروج کا مرکز ارض مقدس یعنی بلاد شام ہے۔ بعض روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا قفیز یعنی ماپ تول کا ایک پیمانہ اور درہم یعنی چاندی کی کرنسی کچھ فائدہ نہ دے۔ ہم نے کہا ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا عجم یعنی غیر عرب سے ہوگا، وہ اسے روک دیں گے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قریب ہے کہ اہل شام کو ان کا دینار یعنی سونے کی کرنسی اور مد یعنی ماپ تول کا ایک پیمانہ کچھ فائدہ نہ دے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے، اور موجودہ شام بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جسے حالیہ شورشوں کے سبب کئی اعتبار سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایک اور روایت میں دور فتن میں سرزمین شام کو مسلمانوں کا وطن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ بن نفیل سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے گھوڑوں کو حقیر سمجھ لیا ہے اور ہتھیار رکھ دیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اقوام کے دلوں کو ان کے تابع کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے رزق دے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کا وعدہ آ جائے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے دن کے لیے خیر باندھی گئی ہے۔ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اور تم مختلف فرقوں کی صورت میں میری اتباع کرو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ ان حالات میں شام اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ قرب قیامت کے حالات و واقعات میں بھی سرزمین شام کی اہمیت کئی ایک روایات میں منقول ہے۔ ایک روایت میں علامات قیامت کے ظہور کے بعد شام میں قیام کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے قریب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، شام کی سرزمین کو پکڑ لو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ دجال اہل ایمان کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا، پس اہل ایمان شدید آزمائشوں سے ہلا مارے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو ہلاک کر دے گا۔ ایک روایت میں سرزمین شام سے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو اہل ایمان کے لیے رحمت و فضل الہی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں مخصوص وقت تک رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے جو عروہ بن مسعود سے مشابہ ہوں گے، بس وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر لوگ 7 سال تک اس حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے مابین بھی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان یا خیر ہو، چاہے وہ پہاڑ کی کھو میں ہی کیوں نہ داخل ہو جائے، وہاں بھی ہوا گھس کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عراق کے بہترین لوگ شام اور شام کے بدترین عراق میں نہ چلے جائیں، اور شام کے بدترین لوگ عراق نہ چلے جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے حالات میں شام میں سکونت اختیار کرو۔ ناظرین، مذکورہ روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بلاد شام کا خطہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین مرکز رہے گا اور اللہ کی نصرت سے مسلمانوں کی علمی و سیاسی قیادت کا مرکز ہوگا۔ دور فتن میں سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ یہ سرزمین اللہ کی برکتوں سے معمور ہوگی۔ اس خطے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور مہدی علیہ السلام جیسے اہم ترین واقعات بھی ہوں گے جو مسلمانوں کے عروج
اور فتنوں کے خاتمے کی علامت ہیں۔ اس طرح بلاد شام کا مستقبل میں فیصلہ کن کردار امت مسلمہ کے عروج ثانیہ کو ایک بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے یہ اہم ترین واقعات آپ کو ان کتب سے پیش کیے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو۔ مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔